طے شدہ سے امر ہیں کہ اب اگر جیسے غالب نے کہا ہے کہ یہ تو نے کیا کہا ناسے نہ جانا کوئے جانا میں، ہمیں تو راہ روں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے اور اسی طرح ہی چلنا ہے تو اب ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اب آگے چلنے کے راستوں اور راستوں میں درپیش دھوپ اور چھاؤں اور مسائل اور وسائل ان کے اوپر اب بات کرتے ہیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک بہاؤ اور ایک تسلسل کا نام ہے۔ وہ نہ کسی ایک واقعے سے رک جاتی ہے اور نہ وہ اپنے تسلسل اور بہاؤ کے لیے کسی ایک واقعے یا سانحے یا سرخوشی کے کسی ایک جھونکے یا لمحے کی محتاج ہے۔ وہ ویل پروگرامڈ ہے، اس نے اسی طرح چلنا ہے۔ اس میں آپ اس دھارے کا مثبت رنگ میں حصہ بن کے اپنی منزل تک پہنچنے تک اس کو ہنسی خوشی اس میں سے گزر جائیں، اور ہنسی خوشی بھی جو ہے وہ ایک نسبتی سی چیز ہے۔ بعض دفعہ آپ تکلیف میں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس تکلیف کا احساس اس طرح نہیں ہوتا جس طرح لوگوں کو آپ پہ ترس آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ جیسے وہ ابھی غالب کے مصرے میں تھا کہ ہمیں تو راہ روں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا، کیونکہ کوئے جانا میں جانا اور وہاں رہنا اور وہاں پہنچنا وہ انسان کی اپنی ترجیح اور اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ایک جاری رول ہے، اس کے رول کے بغیر، اس کی دنیا کے معاملات میں حالات میں دخل دیے بغیر یہ دنیا چل ہی نہیں رہی، یہ قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، ایک طبقہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا، وہ اس طرح سمجھیں کہ یہ از خود چل رہا ہوا ہے یہ سلسلہ، اس کے اوپر ایک علیحدہ سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بلکہ وہ جس کتاب کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، ریویلیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ، اس میں ان سبجیکٹس کو بڑی تفصیل سے چھیڑا بھی گیا ہے، ان پہ کراس کویسچننگ بھی ہوئی ہے، اس میں آگے سے کاؤنٹر نیریٹیوز بھی پیش کیے گئے ہیں، بات کی گئی ہے، اور اس پہ بات ہونی بھی چاہیے۔ بلکہ خیال آ رہا تھا کہ اگر ہم نے کتب کے سلسلے میں بات شروع کی تو اس کے لیے ہمیں ایک علیحدہ پورشن رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے ہر چیپٹر پہ ایک نہیں بلکہ کئی پروگرام ہونے ممکن ہیں، کیونکہ وہ ڈسکشن ہے۔ اور جب آپ کا فلسفیکل ڈسکشنز اور علمی بنیاد آپ کی مضبوط نہ ہو تو یہ جو معاشرتی ترقیاں اور پھر معاشرے میں پیش آمدہ کرائسز، ان سے نپٹنے کے لیے پھر آپ اتھلے پن کا مظاہرہ آپ سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کی وہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے، آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے ہم نے، تو پھر آپ کی نظر ہمیشہ اپنی منزل پہ ہوتی ہے۔ کہ کل اور پرسوں سے جیسے 2-3 دن سے جو ڈیولپمنٹس پاکستان میں ہو رہی تھیں، تو اس میں اب ظاہر ہے کہ وہ ایک اسٹریٹ پنچ والی ان کو لگی صورتحال کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ وہ ساری عمر پاکستان میں ہم تو جتنا وقت گزرا ہے کہاں سے وہ سنتے آئے۔ بچپن میں ہم نے خلافت لائبریری جب جانا تو وہاں ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی، اور اس کا عنوان بڑا عجیب تھا کہ ربوہ سے تلابیب تک۔ وہ تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ اس زمانے میں جو ایک معین الزام تراشی کی مہم چلی تھی، جس کے سرخیل اس وقت شورش کشمیری تھے، تو انہوں نے بیسیکلی یہ کتابچہ لکھا تھا اور اس میں متہم کیا اور جھوٹے الزام جو ظاہر ہے ان کو ایک ایج حاصل تھا کہ وہ صحافی تھے، اور صحافی بھی اس طرح کے کہ جن کو یہ ہے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو انہوں نے اس میں ضروری سمجھا کہ وہ جب شورش کشمیری، احرار اور یہ ساری چیزیں، اور پھر پیچھے جو دولتانہ والا گٹھ جوڑ، تو ان حالات میں انہوں نے اپنا مفاد اس میں دیکھا اور اس میں انہوں نے لکھ ماری۔ تو اس وقت حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب جو بعد میں جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ بنے، انہوں نے اس کے اوپر اس کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اور اس پہ لکھا کہ ربوہ سے تلابیب تک جو کتابچہ تھا اس کے اوپر تبصرہ پورا ایک کتابی شکل میں آیا ان کا،
اور اس میں انہوں نے شک وار اس کا جائزہ لے کے اس کو ریفیوٹ کیا اور اس کو ریبٹ کیا۔ پھر مذہب کے نام پر خون، یہ کتاب جب ہم نے پہلی دفعہ پڑھی، پھر دوسری دفعہ پڑھی، پھر کئی دفعہ پڑھی اس کے بعد، تو ہمارے ایک غیر از جماعت دوست تھے، انہوں نے میری لائبریری سے، میری ذاتی کلیکشن سے وہ لے کے گئے، اور ظاہر ہے اس کی نثر بھی جو ہے وہ بھی کمال ہے۔ وہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ وہ جو مذہب کے نام پر خون ہے کتاب، اس کے جو پیراگرافس اور اس کے جو اس میں تھیسس ڈیولپ کیے ہیں اور جو کاؤنٹر کیا گیا ہے مختلف سو کالڈ فلسفیز کو، اور مختلف طرزۂ عمل اور ہسٹوریکل فیکٹس، یعنی ڈسٹارٹیڈ ہسٹری کے جو فیکٹ شیٹس ہیں، اس کو کس طرح ایکسپوز کیا ہے انہوں نے صفحہ در صفحہ اور چیپٹر در چیپٹر، تو وہ الگ سے ایک ان پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ایک عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ ایک شعر ہے نا عبید اللہ علیم صاحب کا، وہ مثبت معنوں میں ہے، لیکن میں اس میں یہاں اس کا وہ منفی جو اس میں سے خیال یا تلازمہ پیدا ہوتا ہے اس طرف میرا اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ آیا زباں پہ اس میں گرامی کے بس ادھر، پرنم ہوئی وہ آنکھ وہ سینہ ہوا گداز۔ تو جہاں احمدیہ ماخذ، احمدیہ کتاب، کسی احمدی خلیفہ کی کوئی گفتگو، کسی احمدی اسکالر کی کوئی کتاب، ان کا کوئی تھیسس، کچھ بھی آ جائے تو لفظ آنے کی دیر ہے، بس اس کے بعد آپ کے سمجھنے کی صلاحیتیں، آپ گویا ایک ٹوٹل سوئچ آف کے موڈ میں چلے جانا۔ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے، اور اس کی پھر اگر آپ نے اپنی ذاتی علمی ترقی یا اپنی پیاس اور اپنے سفر میں یا جو دریافت کا ایک انسان اس پہ زیادہ دریافت پہ نکلتا ہے تو وہ ان چیزوں کی پرواہ بھی پھر نہیں کرتا۔ اسے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آگے حقائق پیش کیے جا رہے ہیں، کیا کڑی در کڑی، سلسلہ در سلسلہ یہ ایک سیکوینس پایا جا رہا ہے، ایک آرڈر موجود ہے، قابل فہم ہے، یہ باتیں حلق سے اترتی ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر اس کو پڑھنا بھی پڑے گا، ان پہ بات بھی کرنی پڑے گی۔ وہ ایک نوجوان ہی ہے، کیونکہ ابھی وہ انہوں نے اپنی جیسے ایج بتائی، وہ 40 سے کم بتائی، 39 بتائی، عمران خان یا سمبڈی، روزانہ وہ ایک شو کرتے ہیں، میں ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اب وہ اصرار کر کے ظاہر ہے کہ ان کو تو وہ اب بھی ایک اس نشے میں موجود ہیں، ابھی اس کا ہینگ اوور ابھی ان کے ذہن پہ چارے کے جو ہیں اس کے اوپر چل رہا ہے۔ اب پاکستان کو یہ چاہیے، اب پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اب پاکستان کو یہ فارن حکمت عملی اڈاپٹ کرنی ہے، اس طرح کی پالیسی بہت تفصیل سے، وہ بیچارے بڑے جذباتی ہو کے کافی اس میں وہ لیکچرنگ بھی کر رہے تھے، بتا بھی رہے تھے، اور کہتے کہ میرے چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں نے حقائق بتانے ہیں۔ سر آنکھوں پہ آپ حقائق بتائیں، ہمیں ان میں دلچسپی ہے، لیکن ایک بات ساتھ دیکھنی پڑے گی کہ ایک حقائق ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں معروضی حقائق، آبجیکٹیو ریالٹیز، جو سامنے پڑی ہوئی حقیقتیں۔ سامنے پڑی ہوئی حقیقتوں میں یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس طرح وہ اینکر خود اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ 10 لاکھ بندہ سعودیہ میں کام کرتا ہے، اسی طرح ملینز کے حساب سے یو اے ای میں آپ کا ورکر ہے جو گھر پیسے بھیجتا ہے، جو ان کی تنخواہیں، جو ان کا فارن ایکسچینج ہے، اس پہ پاکستان کی اکانومی اس طرح بنیاد رکھ رہی ہے۔ تو اب انہوں نے اگرچہ چھرا گھونپا ہے، یہ فقرہ بھی میں نے پڑھا ہے سوشل میڈیا پہ کہ عالم اسلام کی پیٹھ میں چھرا، عالم اسلام کی کوئی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کا مفاد تھا، وہ پہلے دن سے ان کے اپنے پے رول پہ تھے، وہ پہلے دن سے ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگز تھیں۔ یہ افیم تو آپ کو آپ کے مولوی نے کھلائی ہوئی تھی نا، کہ اسرائیل کا فلانا بھی ایجنٹ ہے، فلانا بھی ایجنٹ ہے، اور پاکستان میں تو آپ کو احمدی یہودیوں کے اور اسرائیل کے ایجنٹ ملا کرتے تھے۔ پاکستان میں تو آپ نے جس کو متہم کرنا ہوتا تھا اسے یہودی ایجنڈا پہ، یہ عمران خان کو بھی کافی عرصہ آپ اس نے رگیدتے رہے کہ جی اس کی بیوی یہودی ہے، اس کے فلانا جمائمہ یہ ہے، فلانا یہ ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس وقت تک آپ کو ایک ٹارگٹ بورڈ ملا ہوا تھا کہ اسرائیل چونکہ ایک پرسونا نان گراٹا اسٹیٹ کے طور پر آپ لوگوں نے مشہور کر رکھی تھی،
لیکن بہرحال ان کے دنیا کے ساتھ لین دین بھی تھے، ان کو وہ ایک ملک تھا، وہ انہوں نے اپنے رکھے ہوئے تھے روابط بھی، ان کی فرنٹ ڈور ڈپلومیسی بھی آپ سے مضبوط تھی، ان کی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی آپ سے مضبوط تھی۔ اب جن لوگوں کو آپ خود بتا رہے ہیں کہ 10 ملین بندہ وہاں کام کر رہا ہے جی، اسی طرح 1 ملین ادھر ہے، 2 ملین ادھر ہیں، وہاں سے اتنے پیسے آنے ہوتے تھے، وہ لوگ بے روزگار آ جائیں گے، بڑا اچھا جناب، اگر یہ 10 لاکھ بندہ واپس آئے گا تو وہ واپس اگر پاکستان آئیں گے تو ان کے پورے خاندان، تو وہ جو کروڑوں بے روزگار اور بھوکے ننگے پھر ہو جائیں گے، ان کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟